نماز کو ادا کرو، نماز کو ادا کرو، نماز کے بغیر دین ایمان ہی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرہ برابر بھی ایمان کا ٹکڑا بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں پہلے اس بات کو پورا سمجھ لو اور سیکھ لو۔ وہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ وہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا، اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، وہ جہنم میں جائے گا پہلے میرے پیارے بھائیوں۔ اصل مقصد ہمارا جنت میں جانا نہیں ہے، اصل مقصد ہمارا ہے جہنم سے بچنے کا۔ جنت میں تو ہر مسلمان چلا جائے گا، لیکن مقصد ہے جہنم سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری مغفرت عطا فرمائے میرے پیارے بھائیوں، آمین یا رب العالمین کہہ دو جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور ایمان کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا ہمارے دل میں پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، سب کچھ عزت ذلت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں نماز کو قائم کر لو، 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 کیونکہ میرے پیارے بھائیوں نماز کے بارے میں آپ کو اتنی بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، میں اتنی بڑی بات بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، جسے سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ غلط فہمی کانوں دماغ کے اندر سے نکل جائے گی، جو آپ کی غلط فہمی ہے نا دماغ کے اندر سے نکل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ تو ایک نقطے پر بخش دے گا، وہ بعد کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، لیکن اگر ہم بخشنے کا کام دنیا کے اندر ہی کر لیں، بھائی جہنم میں تو ہر مسلمان بھی جائیں گے نا، جہنم کے اندر مسلمان بھی جائیں گے، لیکن ہمارا کام ہے جہنم سے بچنے کا۔ نماز کے بارے میں آیا کہ میرے پیارے بھائیوں ایمان کے بعد جو سب سے پہلی پوچھو گی وہ نماز کی ہوگی، کہ جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، جس کی نماز غلط نکلے گی اس کے باقی کے اعمال بھی غلط نکلنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جس آدمی نے نماز کو ہی نہیں سیکھا وہ اور کیا سیکھ سکتا ہے؟ نماز ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، لیکن ہم اسے ہی نہیں سیکھنا چاہتے، جسے اگر بعد میں سمجھ آئے، جس کی زندگی نوجوانی بھی کٹ گئی، اگر بعد میں سمجھ میں یار نماز بہت ضروری ہے، ایمان بہت ضروری ہے، لیکن نماز کا سیکھنا بہت زیادہ فرض ہے میرے پیارے بھائیوں۔ نماز جس کی اچھی ہوگی اس کے سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے۔ اور میں جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس بات کو آپ سن لو پہلے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کا فتویٰ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں حضرت عمر جیسے صحابہ، حضرت عمر جیسے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، اور کبھی صحابہ کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو نماز پڑھتا تھا اسے ہی مسلمان تصور کیا جاتا تھا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کافر سمجھتے تھے میرے پیارے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں نماز کا پڑھنا اتنا ضروری ہے کیونکہ جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو ہمارے نبی جن کی ہم امتی ہے، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی گئی ہے، وہ ٹھنڈک کیسے بتائی گئی ہے؟ وہ ٹھنڈک ایسے بتائی گئی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو میرے پیارے بھائیوں ہم گناہوں سے بچیں گے۔ آپ نے اگر کبھی کبھی نماز پڑھی ہوگی، جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے یا روزانہ نماز پڑھتا ہے ان سب کے بارے میں دل کے اندر نماز پڑھنے کے بعد یہ تصور آتا ہوگا کہ یار تو نماز پڑھ کے آئے، تجھے گناہ نہیں کرنا کچھ بھی۔ اس لیے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاکھوں کروڑ درود و سلام، ان کی ٹھنڈک اس لیے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے میرے پیارے بھائیوں۔ جب آخرت میں ہمارے نبی سفارش کریں گے اور جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کیا میری ساری امت جنت میں چلی گئی؟ کیا کہیں گے ہمارے نبی جہنم کے دروغہ سے؟ کیا میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی گئی؟ تو جہنم کا دروغہ کہے گا یا رسول اللہ، کیا کہے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی ساری امت جنت میں چلی گئی سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا، جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے جنت میں جانے سے کنہیں روک لیا گیا؟
اور جنت میں جانے سے قرآن کسے روک رہا ہے؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہونے کی، اور قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا میرے پیارے بھائیوں۔ تو نماز چھوڑنا شرک کرنا ہے، تو نماز پڑھنی اتنی زیادہ ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اصل مقصد ہمارا جہنم سے بچنے کا ہے میرے پیارے بھائی، جہنم سے بچنے کا، تو نماز کو قائم کر لو بس۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر میری بات آپ کو اچھی لگی تو اسے شیئر کر دینا، لائک کر دینا، کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی بتا دینا کہ میرا کام کیسا لگ رہا ہے آپ کو، میری بات آپ کو کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ جو میں آگے بھی ایسی ویڈیو بناتا رہوں اور آپ تک پہنچاتا رہوں۔ سبسکرائب بھی کر دینا میرے چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔